بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس کر گیا. ناظرین کرام، آج کا ہمارا دوسرا پروگرام، آج کا جو خصوصی پروگرام ہے وہ ہم کر رہے ہیں آزادی مارچ جس کو کہا جا رہا ہے. کس کے خلاف کی جا رہی ہے آپ کو پتہ ہے، نئے پاکستان کے خلاف نئی آزادی مارچ ہوئی اور کون کر رہا ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جو جن کے دور میں دودھ اور شہد کی نہریں جاری تھی وہی مارچ کر رہے ہیں. آج اس پہ ہم جو جاندار تجزیہ دیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے اور آپ کے پیارے سید علی باز صاحب بیٹھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو میں آئے، اپنے ٹائم دیا ہمیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آزادی مارچ آخر ہے کیا اور کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ اس کے نقصانات کیا ہوں گے، فائدے کیا ہوں گے، سب بتا دیں تفصیل سے. بات پھر اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے جی، بس کر یار والی، کہ میں بڑے شارٹ کٹ میں سمجھاؤں گا. اگر پھر وہی بات ہے، جس کو نہ سمجھ آئے تو بس کر یار، جس کو نہیں سمجھ آتی کیا کر سکتے ہیں. 3.5 سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے جی. اچھی ہے، بری ہے، نیگیٹو ہے، پازیٹیو ہے، رنگ برنگ کے تجزیے ہیں. بینگ اے جرنلسٹ یا تجزیہ نگار یا اینکر پرسن ہماری ذاتی رائے کوئی نہیں ہوتی. ہم ایک پبلک اوپینین پہ بات کرتے ہیں. پبلک اوپینین کو اگر آپ دیکھا جائے تو باوجود اس کے کہ پاکستان میں ریکارڈ توڑ مہنگائی ہو گئی، اس کے بھی ایلیمنٹ ہے. ورلڈ میں پورے مہنگائی ہو رہی ہے. جو آج کی تازہ سچویشن ہے اس میں جو کروڈ آئل ہے، برنٹ آئل ہے، جو ورلڈ لیول پہ جو جس کو ہم سیدھے لفظوں میں تیل پیٹرول گیس کہتے ہیں، وہ $110 کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جو کہ پچھلے ایک ہفتہ پہلے تک $90 اور $87 کے اندر تھا. تو $20 پر بیرل، 90 لیٹر کا تقریباً، کچھ لوگ کہتے ہیں 90 لیٹر، کچھ 80 لیٹر ایک بیرل ہوتا ہے. تو اس کو پھر مطلب تیار کیا جاتا ہے، ریفائن کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں بھی اس میں سے بنتی ہے. خیر، تو وہ بڑھ رہی ہے، پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، جس سے یورپ سارا متاثر ہے. اوپر سے یہ جنگ کی وجہ سے جو اسٹاک مارکیٹیں ہیں وہ کریش ہو رہی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اوورال مہنگائی کا ریشو جو ہے، بینگ اے جرنلسٹ میں پوری ایمانداری سے بات کروں گا، وہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا دنیا میں ہے. دوسری بات، مہنگائی سے میں بھی تانگ ہوں، آپ بھی تانگ ہیں، نعمان بھی تانگ، سب تانگ ہیں. ظاہر ہے ہم لوگ ایک ترقی پذیر ملک ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہے. ابھی ہم اس پروسیس پہ چل رہے ہیں ترقی کی طرف. تو اس کے اندر بہت سارے انڈسٹریز وغیرہ 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 گروتھ کر رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، کچھ چیزیں ڈاؤن ہو رہی ہیں، کچھ بڑھ رہی ہیں. یہ چل رہا ہے، یہ ساری دنیا میں چل رہا ہے. اصل جو سوال ہے نعمان کا، اس کی طرف آتا ہوں. مارچ اب 3.5 سال کی حکومت میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے سارے پولیٹیشین بھی جانتے ہیں، تجزیہ نگار بھی جانتے ہیں، بڑے بڑے اینکر، ہوسٹ، رپورٹر سب جانتے ہیں. 3.5 سال میں قومی اسمبلی کے اندر یا سینٹ کے اندر جو بھی بل گورنمنٹ نے پیش کیا وہ پاس ہو گیا. اب اس سیاست پر نہ جائیں کہ کون بکا، کون جھکا، کون کس کے ساتھ ہے، اندر خانے کیا معاملات ہیں. تو 3.5 سال اگر عمران خان صاحب کے گزر گئے، چاہے آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ میں اور نعمان بھی اس حکومت کو پسند نہیں کرتے، اگر آپ اس طرح سے دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے چلیں بات کر لیں، تو بات یہ ہے. تو وہ تو خان صاحب تو چل ہے، وہ تو چلی جا رہے ہیں. 3.5 سال ہو گئے، بقایا رہ گیا 1.5 سال. جب 1.5 سال رہ جاتا ہے تو حکومت، جو وقت کی حکومت موجودہ ہوتی ہے، اس کو اس آخری 2 سال میں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. لوگوں 3 سال ہر حکومت لے لیتی ہے کہ ہمیں پچھلے قرضہ چھوڑ کے فلاں. اب خان صاحب کے جواب کی باری آئی ہے. اس کا جو جواب انہوں نے پہلا جواب شروع کیا ہے، وہ $10 لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کر کے اور $5 پر یونٹ بجلی کی قیمت کم کر کے. ٹھیک ہے، تو اس کے اثرات ظاہری بات ہے. یہ جو انہوں نے کہا $20 کا پروفٹ، ہم لوگوں کو، عوام کو $20 کی سہولت دے رہے ہیں، وہ اس طرح تھی کہ عالمی مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق پاکستان کو امیڈیٹ 1 مارچ سے رات 12 بجے جب یعنی لاسٹ ڈیٹ ختم ہوتی ہے، تو انہوں نے $10 پر لیٹر بڑھانا تھا، وہ بھی نہیں بڑھایا اور $10 کم کر دی. اب بات آ گئی مارچ کی. یہ جو لانگ مارچ ہے، جس کو آزادی مارچ بھی کہا جا رہا ہے، اور روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں، بیسک جو میری ذاتی رائے ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ مجھے، نعمان کو، آپ کو، فیملیز کو، بہن بھائیوں کو، یہ سیاستدان بری طرح لڑاتے ہیں. میں اکثر گھروں میں، دوستوں میں دیکھتا ہوں، چپکلش ہو جاتی ہے، منہ ماریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ہاتھا پائی کی نوبت بھی آتی ہے، لڑائی مار کٹائے گی. وہ پھر میں اسی لیے کہتا ہوتا ہوں بس کر یار. ایسے معاملات پہ جو آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے، آپ کہا کریں بس کر یار. بندے کا اپنا موقف ہے، آپ بات سنیں ان کی برداشت. اب میں اس میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ سندھ سے
वो निकल आए जनाब पीपल्स पार्टी वाले मार्च लेकर। सिंध में पीटीआई ने मार्च शुरू कर दिया कि भाई 3.5 साल का आप इमरान खान से हिसाब लेने जा रहे हैं, तो आप भी जरा 15 साल का हिसाब दे दे। अब इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट में आप 3.5 साल का बुलदार साहब से हिसाब मांग रहे हैं, तो भाईजान 30 साल से आप भी तो पंजाब पर हुक्मरान रहे हैं, आप भी तो हिसाब दें अपने हिसाब की बारी। वो जो मजाक में कहते होते हैं साडा कुत्ता कुत्ता दे तुहाडा कुत्ता टोमी, तो ये मामलात हैं, ये मार्च चलता रहेगा। मतलब आपका दबाव ये है, उसका खुलासा किया जाए, मरकजी ख्याल ये है कि ये सिर्फ अपोजिशन की फुर्तियां इसलिए दिखाई जा रही है कि अगले साल हम भी कहें कि हमने कुछ किया था आपके लिए। यहाँ पे शायद छोटी सी बात, शायद हकाना बसी ने ये बात की है कि ये जो आयल इनने सस्ता किया, ये क्यों किया? ये तो महंगा हो रहा था आलमी मंडी में, आपने कुछ सस्ता किया। अब पहले वो कह रहे थे कि आलमी मंडी में तो कुछ भी नहीं हो रहा, आप महंगाई क्यों कर रहे हैं? तो आज उन्होंने एक बात तस्लीम की, और ये भी मतलब अवाम को, अपोजिशन सिर्फ अपोजिशन ना, अवाम को पहले उनकी बात सब पसंद कर रहे थे। जैसे आपने ये पॉइंट नोट किया, ये आज भी न्यूज में चल रहा था कि पहले उनकी बात हम सारे पसंद कर रहे थे, यार ये जुल्म कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। आज जनाब शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे ही खिलाफ बात कर रहे हैं, अवाम के खिलाफ, कि आपने 10 रुपए सस्ता क्यों किया? मतलब वो 10 रुपए और महंगा करते तो आपको फिर बोलने का मौका मिलता। तो फिर ऐसे लोगों को फिर हम वही कहते हैं बस कर यार, बस कर यार। तो अब मैं ये जो चीज बता रहा था, ये लॉन्ग मार्च जो है ये इसी तरह चलेगा। इसके बेनिफिशरीज की मैं थोड़ी सी पब्लिक को जो चीज नहीं पता वो समझा दूं। जब आप किसी मफाद के लिए लड़ते हैं या इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर कोई जदोजहद कर, मैं और नुमान एक प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं, बस कर यार, इंशाल्लाह चलेगा, आप लोग पसंद करेंगे। अब इस प्रोग्राम में हमारा भी तो बेनिफिट है ना, हमारा भी लोगों को मौक़िफ़ जानेंगे। जब फिर हमारी बातें सच होगी, लोग हमारे तज्ज़ियों को पसंद करेंगे तो दोबारा देखेंगे, फरमाइश करेंगे, मौज़ूआत भेजेंगे। इसी तरह हमारा चैनल तरक्की करेगा, हमारा नाम बूस्ट होगा, लोग भी हमें पहचानेंगे, तो सबके मफाद होते हैं। अब हम दोनों को हमारे एक मुश्तरका मफाद ने इकट्ठा कर दिया। इसी तरह जो इमरान खान कहता था ये सारे अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो गए, तो बोलता तो फिर जालिम सच ही था, सारे इकट्ठे हो गए। अब इकट्ठे होकर भी ये इकट्ठे नहीं है सर। आप पब्लिक इस बात को ज़हन नशीन कर ले। आपको इस सारे हुकूमत गिराने के लिए सबसे पहले स्टैंड लेने वाले मौलाना फजलुर रहमान। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब किधर है? फिर वो इन सबको कहते थे इस्तीफे दो। आज उनकी सीट ही नहीं अपनी। आपने देखा कि केपीके के जो ये बल्दियाती इंतखाबात और कैट बोर्ड वगैरह के हुए हैं, उसमें उनकी पार्टी ने कुछ सीटें ले ली हैं। जिस तरह भी हैं सीटें उनके पास आ गई, दे दी गई या ले ली गई, तो उनको भी इस हुकूमत के अंदर हिस्सा मिल गया है। अब केपीके में गवर्नमेंट है पीटीआई की, सिंध में गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, जो है बलूचिस्तान वहाँ मुश्तरका हुकूमत है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी आप देखें तो स्टेक होल्डर सिर्फ पीटीआई नहीं है, काफ लीग भी है, अवामी वो पार्टी वाले वो सब, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ लोग हैं, कुछ काम में कुछ ज्यादा है, तो ये सब मिल मिला के कर रहे हैं। चौधरी शुजा परवेज इलाही साहब को ऑप्शन दिया जा रहा है कि इस पे बाद में आएंगे हम। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए अगर बात आएगी तो इसमें छोटा सा जुमला ऐड कर दें चलो, ताकि पब्लिक का सब्जेक्ट लोगों को समझ आ जाए। चले जी असम्बलियां तोड़ देते हैं, इमरान खान सदर वजीर आजम कोई भी असम्बलियां टूट जाती हैं, नए इलेक्शन कॉल कर देते हैं। लॉस किसका होगा और फायदा किसका होगा? पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ, आवाम का तो हर सूरत लॉस ही है ना। शायद खाकान अब्बासी साहब का खूबसूरत बयान अभी आपने खुद बयान फरमाया, वो तो अवाम के लिए तो कोई नहीं सोचता। अब मसला ये है, अगर असम्बलियां तोड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी का लॉस होगा, काफ लीग का लॉस होगा, MQM का लॉस होगा, पीटीआई का लॉस होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का लॉस होगा, नून लीग का क्या लॉस होगा? वो तो अगर आप देखते हैं सेकंड लार्जेस्ट पार्टी तो बिलाशुबा वो नून लीग है जनाब। तो जब अगले इलेक्शन होंगे उसमें ज्यादा सीटें कौन लेगा? फॉर एग्जाम्पल इन मतलब अपोजिशन पार्टीज की बात कर रहा हूँ, पीटीआई तो जो लेगी यानी वो तो एक अलग सब्जेक्ट। तो अब इसमें मेजॉरिटी सीटें तो फिर नून लीग ले जाएगी, क्योंकि इस वक्त मजलूम वो बनी हुई है। तो सबसे ज्यादा नई हुकूमत किसके लिए रिक्वायर्ड है? नून लीग को रिक्वायर्ड है। पीपल्स पार्टी को क्यों रिक्वायर्ड है भाई? पूरे सिंध में वो गवर्नमेंट कर रहे हैं,
اور اس جو موجودہ حکومت ہے سینٹ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہاری ہوئی جو پارٹی تھی اس میں جیتی ہوئی پارٹی نے ووٹ دیے ہیں اور ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ. تو اس لیے ہم اس پروگرام کا نام ہی رکھا ہے بس کر یار. یہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں. کائنڈلی میں آخری جملہ پھر آپ کا سوال, آپس میں پلیز نہ لڑا کریں. سیاست کو سیاست تک رہنے دیں. اپنے بہن بھائی میں نعمان آپ ہم سب ایک دوسرے سے پیار محبت سے چلیں. یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں, ہر بندے کو اختلاف کرنے کا حق ہے. آپ کسی کو تسلیم نہ کریں. آپ اختلاف رکھیں, ان کو تنقید آپ نہیں کر سکتے. آپ تنقید کریں تو اصلاح کے لیے کریں, اصلاح کا فائدہ ہو. ابھی ہم آ جاتے ہیں. تو پھر جس کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو بحث مت کریں. آپس میں تعلقات تو نہ خراب کریں. آپ نے دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے. میں اور آپ پریڈکشن کر رہے ہیں, یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ حکومت یہی رہے گی, یہ 5 سال پورے کرے گی. چلیں آپ ہم دونوں کی پریڈکشن بھی دیکھ لیں. یہ مارچ کے تقریباً 12 مارچ تک آ رہے ہیں دھرنا, تو اس کے بعد معاملات کیا ہوں گے آپ بھی دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, اور پھر آپ ہماری طرح کہیں گے بس کر. نصیحت جو ہوتی ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ہوتی ہے, آپ نے توڑنا نہیں ہوتا ہے. نصیحت دیں تاکہ ان کو فائدہ ہو. اب ہم کاف لیگ پہ آتے ہیں. کاف لیگ وہ پارٹی ہے جو پہلے نون لیگ کے ساتھ سے ٹوٹ کے, اب سب کو ہمارے ناظرین کو پتہ پس منظر اب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ بن جائیں. اس پہ نعمان میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جناب, میں آپ سب دیکھ رہے ہیں, میں ہمیشہ سلوٹ کرتا ہوتا ہوں اپنی سوچ کے مطابق. یہ میں سلوٹ کر رہا ہوں کاف لیگ والوں کو, ان کے لیڈران کو, چودھری پرویز الہی صاحب, کیونکہ شجاعت صاحب اللہ ان کو صحت دے, وہ تو بالکل اب بیمار ہیں, اس قابل نہیں ہے. لیکن پارٹی جو ایکٹیویٹ ہے اس وقت پرویز الہی صاحب ہے. تو پرویز الہی صاحب کی اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں. جب کو ہوا پرویز مشرف کا تو سارے میڈیا سب لوگوں کو پتہ ہے, انہوں نے رات کو پلان کیا کہ صبح ہم پورے پاکستان میں نواز شریف صاحب کے حق میں, کیونکہ اس وقت یہ بھی نون لیگ میں تھے, تو ایک ہم ایجیٹیشن مارچ جلوس شروع کریں گے. تو صبح ان کو پتہ چلا کہ جناب میاں صاحبان تو معاہدہ کر کے رات کو چلے گئے. ان میں چودھری پرویز الہی صاحب نے بڑی مروت کی. میں آج پبلک کو بات بتانا چاہتا ہوں, میں کاف لیگ کا نہیں ہوں, یہ ہمیشہ ہم میں جو جینون میرا شعور جو بات کہتا ہے. انہوں نے جی 5 سال پرویز مشرف صاحب کو دیے, پوری قوم نے, لوگوں نے ان کو گالیاں دی. دیکھیں 5 سال انہوں نے معاہدہ کیا اس کے ساتھ, اس کو دیے. پھر وہی زرداری صاحب آئے, اس کا کاف لیگ کا ان کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہو گیا. جو بھی لین دین جو ہے ظاہر معاہدہ اسی کو کہتے ہیں. اب اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے بالکل اپنے اصول کے مطابق 5 سال پورے پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے. پھر جب الیکشن ہوئے نون لیگ آ گئی, پھر اپوزیشن کا ٹائم آیا, نون لیگ کی گورنمنٹ آ گئی. 5 سال پورے انہوں نے اپوزیشن کاٹی. بڑے مروت والے لوگ ہیں, کوئی انہوں نے ایسا غلط اقدام نہیں کیا حکومت کے خلاف. 5 سال خاموشی سے کاٹے. پھر آ گئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, اور یہ عوام کو میں بتاتا چلوں کہ انہوں نے گجرات کے علاقوں میں اور اس طرح سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی پی ٹی آئی کے ساتھ. تو ان کی مروت کی, چودھری پرویز الہی صاحب کی مروت کی بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے اصول پسند لوگ ہیں. انہوں نے 5 سال معاہدہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ, اور یہ حکومت میں آ گئے. اب جو بھی ایڈجسٹمنٹ ہے سیٹوں کی وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے, کون سا عہدہ اور کیا. اب جو ہے ان کا یہ ابھی بیان آپ نے سنا چودھری پرویز الہی صاحب کا کہ ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ مروت والے لوگ ہیں جی فرینڈز, یہ 5 سال پورے کریں گے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس قسم کا احتجاج ہوگا, اور اس کے اندر آخر میں جا کر وہی نکلے گا بس کر یار کچھ بھی نہیں, اس میں سے حاصل وصول ہوگا جی, سب اپنی پرانی تنخواہ پہ اسی طرح 1.5 سال پورا کریں گے. ہاں اب زور و شور کیوں کیا جا رہا ہے, آپ دیکھیں مارچ جو ہے نا, یہ بھی بات سمجھیں, مارچ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, نون لیگ نہیں کر رہی. اس کو فائدہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا کہ کیا پنجاب سے پیپلز پارٹی سیٹی لے سکتی ہے, کبھی زندگی میں نہیں, ختم ہوئی. گراؤنڈ پہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے, کوئی ان کی تنظیم نہیں ہے. وہ آپ زرداری صاحب اتنے بڑے آپ سیاستدان کہیں یا گیملر کہیں کہ
کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد آپ لائن لاتے بھی ہیں تو کہاں پہ لائن؟ پنجاب میں لائن، جہاں کی سیٹیں نہیں ہیں، 4 ان کے ایم پی ہیں، وہ اگر اتنے ہی اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں سندھ کی گورنمنٹ کو ختم کر رہے ہیں؟ الیکشن شروع ہو جائے، کیوں نہیں استعفے دے رہے ہیں وہ پارلیمنٹ سے، کیوں نہیں استعفے دے رہے ہیں سینٹ سے جہاں پہ ان کا اپوزیشن لیڈر ہے یوسف رضا گیلانی؟ دیکھیں اس میں نا نعمان جو اس بات کو ہم اس طرح ذرا سا کلوز کر دیتے ہیں عوام کے لیے بھی، اب ہمارے پھل کھانے کا ٹائم ہے جی. ہاں 1.5 سال اب اگر آج ہم پی ٹی آئی کو حکومت ختم ہو جاتی ہے پی ٹی آئی کی، تو جس طرح بار بار پیپلز پارٹی اور نون لیگ مظلوم جماعتیں بن کے پھر سیٹیں لے لیتی تھی، تو اب یہ بڑا اچھا ہوا ہے 5 سال کاف لیگ نے لگائے دنیا کے سامنے، 5 سال پیپلز پارٹی نے لگائے دنیا کے سامنے، 5 سال نون لیگ نے لگائے دنیا کے سامنے، تو اصولاً 5 سال یہ بھی پورے کریں گے. ان کا بھی اب تو رزلٹ کا ٹائم آئے. اگر ابھی حکومت چلی جاتی ہے تو یہ جو دعوے کر رہے تھے کہ ہم آخری 2 سال میں ڈیلیور کریں گے، تو ان کو ڈیلیور کرنے دینا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. اب ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی سیٹوں کی، آپ کے فیوریٹ شاہد خاقان صاحب نے کیا کہا کہ جناب کاف لیگ پر ہے کہ وہ اقتدار میں رہے یا پتہ نہیں ہمارا ساتھ دے. تو بھائی جان انہیں کیا تکلیف ہے اقتدار چھوڑنے کی؟ اسپیکر چھوڑ کے اب مطلب جو وہ 1.5 سال کے اندر اگر گورنمنٹ نے کچھ پلان کیا ہوا ہے چیزوں کو ریلیف کریں گے، قیمتوں کو کم وہ آپ نے جو آخری خطاب سنا ہے وزیر اعظم کا، ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ وہ 1.5 سال میں عوام کے لیے بہت کچھ کریں گے. آپ نے جو نوجوان کے لیے کہا کہ 30,000 روپیہ وہ دیں گے، آپ انٹرنشپ کریں کہیں بھی جا کے. اس کے بعد انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اور یہ 4 مہینے کے لیے انہوں نے کہا یہ فریز رہے گی، یہ بڑھے گی بھی نہیں کم بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد صحت کارڈ کا آپ دیکھیں، یہ جو دیکھیں یہ نعمان یہ تو چلے آ رہے ہیں نا سلسلے. میں جو بات پبلک تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اور ہم آپ جس پہ کر رہے ہیں، اب 1.5 سال انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے، جو مہنگائیاں کی ہیں اس کو کم کرنا ہے، عوام کے اوپر سے بوجھ کم کرنا ہے. کل عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا نا کہ اب عام معیشت ہماری جو ہے ترقی کی راہ پر چل پڑی ہے، اور اس کے ثمرات جو ہیں، جو فوائد ہیں، فائدے جو سادے لفظوں میں کہیں، وہ پبلک تک اب ڈیلیور ہوں گے. تو اب اگر 1.5 سال یہ ڈیلیور کرتے ہیں تو لامالا بات ہے پھر یہ عوام کو جب یہ مزید سہولتوں پر لیتے جائیں گے تو عوام پھر ان کے ساتھ ہوتی، جس طرح آپ نے مختلف چیزوں کا نام لیا، صحت کارڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ سہولتیں ہی ہیں نا. چلے مجھے نہیں مل رہی، آپ کو نہیں، کسی کو تو مل رہی ہے. اب اس کے اندر آخری چیز مطلب ساری چیزیں آپ شامل کر لیں، شارٹ کٹ کر لیں، سب کچھ سہولتیں. اب 1.5 سال عوام کے پھل کھانے کا ٹائم ہے. اگر یہ حکومت 1.5 سال مزید چلتی ہے اور یہ پھل دیتی ہے عوام کو، تو ظاہر سی بات ہے آگے پھر یہ اسٹرانگ ہو کے سیٹیں. اور اب خطرہ کیا ہے؟ بس یہاں پہ ایک بات ہے، اگر ان کو 5 سال پوری نہیں کی جائے گی تو پھر ان کے پاس یہ بات رہ جائے گی کہ ہمیں 5 سال پورے نہیں. یہ چیز یہ تو عمران خان تو ہے ہی اپوزیشن کا لیڈر، تو وہ تو اپوزیشن میں آ جائے گا تو وہ تو چلنے نہیں دے گا، روڈے مردار کر لے گا، پھر کام چل نہیں سکے گا. اور یہ جو معاملات ہیں نا، دیکھیں جو پبلک یہ جاننا چاہتی ہے جی کہ کیا ہوگا اس احتجاج کا رزلٹ کیا ہوگا. تو رزلٹ جو ہمارے پروگرام کا نام ہے بس کر یار، یہ ادھر ہی رہے گا، یہ پورے کریں گے، یہ چلیں گے. اور اس کی جو میں نے مثال پہلے بیان کر دی ہے کہ جو بل جو پاس ہونے ہوتے ہیں وہ بھائی میں تو نہیں کرتا ہوں، نعمان تو نہیں کرتا، آپ جو پبلک دیکھ رہی ہے آپ تو نہیں کرتے ہیں. عمران خان نے اسی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے، اگر کرنا تو اس ٹائم آ جاتے سینٹ میں. اچھا آپ کے پاس دیکھیں یہ فواد صاحب جو ہے وہ بھی اتنے بڑے قیمتی آدمی نہیں ہیں، لیکن حکومت کے ہیں تو ہم اس لیے وہ بات کرتے ہیں، ان کے بیان کو لاتے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس ہیں تو بھائی آپ مات کیوں کر رہے ہیں. پروگرام سے پہلے میں نے آپ کو ایک جملہ کہا تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے جی کہ اسمبلی کو اوپن نہیں ہونے دے رہے، اس کی رینویشن ہو رہی ہے، بہانہ بنایا ہوا ہے، یہ 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے اسمبلی تو کھلے گی. اچھا اگر آپ عدم اعتماد ہے، 172 سیٹس اپوزیشن کے پاس ہیں، تو وہ اسی اسمبلی کے باہر آ کے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑے کرے اور پوری دنیا کے میڈیا، پاکستان کے میڈیا کو کہیں کہ جی کاؤنٹ کرے یہ سب لوگ 172 ارکان عمران خان پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. تو کیا اسمبلی کے اندر جانے کی ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا، اخلاقی طور پہ بھی عمران خان صاحب کو پھر حکومت چھوڑنی پڑے گی. تو یہ جو ایک بہانہ لگایا جا رہا ہے کہ جی اسمبلی نہیں کھولنے دے رہے، اجلاس نہیں ہونے دے رہے، بھائی جان روڈوں پہ آپ جلوس نکال سکتے ہیں. آپ کے
तो आप 172 अरकान एक जगह इकट्ठे आपकी करके पोजीशन उठाते फेल हो हैं। चुकी है, सबसे बड़ी बात क्या कि वो पोजीशन फेल हो चुकी है। जो अभी तक पहले दावे दे रहे थे कि हम निकलेंगे, बीबी के जो बीबी की शहादत होती है 27 दिसंबर को, कोई इजलास नहीं, उससे पहले कहते रहे पहले कि हम पूरा मुल्क बंद मान करेंगे। नहीं देखे वो किसी की भी जातियात पर हम नहीं जाते, कहने से मुराद ये मेरे आप जैसे मेरे भाई जो हमें इस वक्त देख रहे हैं हमारी इस बहस को, उनके फायदे की देखिए उनके फायदे ये जो अपोजिशन है अपना फायदा कर रही है ताकि हम कल ये कहें कि हमने तो ये किया वो किया। तो अवाम के फायदे के लिए तो ये है कि भाई आप अवाम के फायदे के लिए बोला जाए। आप बैठे ना असेंबली में बैठ के कोई हमारे लिए कोई कानून साजी करें ना, आप वहाँ पर बिल पेश करें जनाब अली के, इनके पास भी दोनों के पास गुजरा जो है वजीर खजाना वगैरह वगैरह, भाई 30 साल इन लोगों ने भी गुजार दिए, हुकूमतें की हैं, इनके पास भी बड़े तजर्बाकार लोग हैं। लेकिन मुझे ये अफसोस होता है जैसे आपने शाहिद खान साहब का बयान कहा, तो अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो वो कह रहे हैं ये इमरान खान गलत कर रहा है, अगर इमरान खान ने सस्ता किया तो फिर भी कह रहे हैं ये गलत कर रहा है। तो भाईजान आप किसके फायदे की बात कर रहे हैं? बात तो फिर वही है, बस कर यार। नाज़रीन किराम, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आखिर में मैं सईद अली बाबा साहब से कहूँगा कि वो आपको कोई नसीहत कर दें या आपको बता दें कि देखिए हमारा मकसद ये होता है प्रोग्राम का कि जो बात हम आपको बता रहे हैं ये हम तज़िया कर रहे हैं, हम ये राय हमारी राय गलत भी हो सकती है, सब लोग हमसे एग्री ना करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ऐसे मैसेज लिखें ताकि इससे इस्लाह हो, ना कि इससे तनकीद हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि तजलील करना किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। और आप तो मुसलमान रवायत ही नहीं है। हम अपने इखलाकियात के दायरे में रह के अपनी बात समझाएं ताकि जिससे हमारे माशरे को ना फ़ायदा हो, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैल चुकी है। अब हमारे मुल्क में जो चीज़ चाहिए वो पॉजिटिविटी है। अब जितनी मुश्किलात हर बंदे की है, हमारे प्रोग्राम से कितने लोग हमें कहते हैं कि हमें पॉजिटिविटी मिलती है। आप ज़रूर करें, बहस करें ज़रूर, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो। हमारी बहस का और बात का ये मकसद है ताकि आप जब वोट देने जाएं तो उसका इस्तेमाल आप सही करें। आप इसमें क्या कहेंगे? और दूसरा ये जी, मैं एंडिंग करते हुए हम यही कहेंगे जी, प्रोग्राम का हमने जबरदस्त सा नाम जो रखा है ना, बस का यार, तो बस कर यार, और यार दुश्मन नहीं, यार दोस्त है बाप। और हमसे भी कोई गलती ज़ाहिर गपशप करते हैं और हम कोई इसको वो नहीं करते कि किसी की ज़ात पे जो एक ओवरऑल गुफ्तगू आ रही होती है हम भी करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आप इसे लाइक करें और अगर आप चले कि हम किसी पार्टी का मौका नहीं कर रहे हैं, और अगर आप कुछ अपने भी क्वेश्चन या आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ का पाकिस्तान के बारे में, किसी मामलात के बारे में, तो आप हमारे कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में बिल्कुल सवालात करें। और फिर वही बात है, हम सब आप पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं, मोहब्बतें बांटनी है, मोहब्बतें तकसीम करनी है, मोहब्बतें समेटनी है। कभी कोई अपने बहन भाई, कोई एक घर में 4 भाई हैं जी, कोई पीटीआई का है, कोई नून लीग का है, कोई फलां का है, वो यार ये अपनी अपनी सोच है, ये जमहूरियत कहते हैं इसको है। लेकिन जमहूरियत इसको नहीं कहते कि मैं ज़बरदस्ती और नुमान अपनी सारी बातें आप पे थोप दें और आप ज़बरदस्ती हमें मतलब वो कमेंट्स में गालियाँ देना शुरू कर दें, ये कर दें, कोई यूथिया है, कोई जियाला है, कोई लीगिया, हमें ऐसे अलकाबात से ना नवाजें। हम आपके साथ हैं, आपके भले की बात कर रहे हैं और हम आपसे भी कहेंगे और आप भी लोगों से करें, जब कोई बात आपकी सोच शोर समझ के मुताबिक या आप उससे डिसएग्री करते हैं तो प्यार से कहें, बस करें यार। नाज़रीन किराम, ये था आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आपकी फेवरेट प्रोग्राम बस कर यार में जल्द। अल्लाह हाफिज।